السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بالکل فٹ ہوں ماشاء اللہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ اچھا، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں اپنے بکروں کو جو ہے کون سا مسالہ دیتا ہوں ہاضمے کے لیے۔ اسپیشلی یہ مسالہ جو ہے قربانی کے بکروں کے لیے، لیکن آپ اپنے دوسرے جانور جو آپ نے بریڈنگ پرپز کے لیے پالے ہوئے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ بکرے، بکریاں، دمبے اور بڑے جانوروں کو بھی یہ مسالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے بکروں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ میں بکروں کے حوالے سے ہی ویڈیو بناتا ہوں اور میرا بکروں کا ہی ایکسپیرینس ہے، اور میرے چینل کا نام بھی حیدرآباد بکرا گھر ہے، تو اس وجہ سے میں آپ سے بکروں کے حوالے سے ہی بات کروں گا۔ تو لیکن یہ جو مسالہ ہے یہ آپ بکروں کو، دمبوں کو، بکریوں کو، بھیڑ بکری جو بھی آپ نے پالی ہوئی ہے، گائے وغیرہ، ان سب کو بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ وہی مسالہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھ سے انڈیا والے بھائی نے ذکر کیا تھا، اور انہوں نے ہی مجھے یہ بتایا تھا مسالہ، اور وہ جو دانہ جو میں اپنے بکروں کو دیتا ہوں جس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، وہ دانہ بھی میں نے جو ہے وہ انڈیا والے بھائی نے ہی مجھے بتایا تھا، اور یہ مسالہ بھی انہوں نے ہی مجھے لکھوایا تھا کہ یہ چیزیں آپ اپنے بکروں کو مسالہ بنا کے کھلائیں۔ کسی بھی پنساری کی دکان سے جا کے یہ آپ مسالہ بنوا لیں، پسوا لیں، اور یہ اپنے بکروں کو کھلائیں۔ انشاءاللہ آپ کے بکروں میں آپ خود دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بہتری آتی ہے۔ تو میں پہلے آپ کو اس مسالے کے اندر کیا کیا ڈلا ہوا ہے، کیا کیا چیزیں شامل ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے فائدے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہے سونڈ، جو سوکھی ہوئی ادرک ہوتی ہے، 25 گرام ہے۔ کالی مرچ ہے 25 گرام، کڑو ہے 25 گرام، کالی جیری ہے 25 گرام۔ کالی جیری جو ہے یہ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، تو یہ اس لیے شامل کی گئی ہے کہ اس مسالے سے جو ہے آپ کے بکروں کی ڈیورمنگ بھی ہو جائے گی۔ چاروں اجوائن ہے، اجوائن کی 4 قسمیں ہوتے ہیں، چاروں اس کے اندر 25-25 گرام ہیں۔ چاروں نمک ہیں، نمک کی 4 اقسام ہوتی ہیں، وہ چاروں اس کے اندر 25-25 گرام ہے۔ دانہ میتھی اس کے اندر 25 گرام ہے۔ سونف 50 گرام ہے، سونف ٹھنڈی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں گرم ہیں، تو اس وجہ سے دانہ میتھی کا استعمال ہے اس کے اندر، سونف کا استعمال ہے اس کے اندر کیونکہ سونف ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دانہ میتھی کی تاثیر گرم ہوتی ہے، سونڈ کی بھی تاثیر گرم ہوتی ہے، بڑی الائچی اس کے اندر ہے، بڑی الائچی کی بھی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے اندر سونف اور پنیر کا استعمال کیا گیا کیونکہ سونف اور پنیر کی جو تاثیر ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو سونف اس کے اندر ہے 50 گرام۔ اچھا جی، یہ گرمی ہے، گرمی میں یہ مسالہ بنایا ہے میں نے، اس وجہ سے اس کے اندر 50 گرام سونف ڈالیے۔ اگر یہی مسالہ آپ سردیوں میں بنائیں گے تو یہ مجھے انڈیا والے بھائی نے جنہوں نے یہ مسالہ بنا کے بتایا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ سردیوں میں اگر یہ مسالہ بنائیں گے تو آپ اس کے اندر سونف بھی 25 گرام ہی لیں گے جیسے کہ دوسرے اجزاء لیے ہیں۔ کوڑ دمبا اس کے اندر 25 گرام ہے، توا شیر 25 گرام ہے، جون خوار 25 گرام ہے، اور بڑی الائچی 25 گرام ہے، خشک پودینہ آدھا پاؤ ہے، اور پنیر اس کے اندر 25 گرام ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کسی بھی پنساری سے جا کے لے کے پسوا لیں تو وہ آرام سے آپ کو پیس کے دے دے گا، اور زیادہ مہنگا نہیں۔ یہ میرا جو کل مسالہ یہ جو جتنا بھی بنا تھا یہ بنا تھا 430 روپے کا بنا تھا، یہ تقریباً آدھا کلو سے زیادہ ہو گیا تھا۔ تو اس کی شکل بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بننے کے بعد مسالہ جو ہے ایسا ہوگا، اس ٹائپ کا۔ صحیح، تو یہ مسالہ آپ جو ہے اپنے بکروں کو گڑ کی جو شکر ہوتی ہے اس میں بھی ملا کے دے سکتے ہیں، اس سے اس کا ذائقہ جو ہے اچھا ہو جاتا ہے، تو بکرے شوق سے کھا لیتے ہیں خود ہی، یا آپ دہی میں ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ میں اپنے بکروں کو دہی میں بھی دے دیتا ہوں ملا کے، اور میں شکر کے ساتھ، گڑ کی شکر کے ساتھ بھی دے دیتا ہوں، پانی میں ملا کر بھی دے دیتا ہوں، سادہ بھی دے دیتا ہوں۔ میرے بکرے ہر طرح سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ کھا لیتے ہیں، ان کو عادت ہے اس کی۔ اچھا، تو میں اس کے آپ کو فائدے بتاؤں کہ کیا ہیں۔ اچھا، پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے بکروں کو بھوک نہیں لگ رہی ہے تو اس کی بھوک بہتر ہو جائے گی، بھوک اچھی ہو جائے گی، وہ کھانا چارہ جو ہے، دانہ جو ہے صحیح طریقے سے کھائے گا، چارہ بھی صحیح طریقے سے کھائے گا، اس کی بھوک بڑھ جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا بکرا جو ہے کھا کم رہا ہے، اس کا وہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کھانا زیادہ اسٹارٹ کر دے گا، بھوک بڑھ جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بکرا کھاتا بہت زیادہ ہے لیکن اس کے جسم پہ لگ نہیں رہا ہے، آپ کا بکرا جو ہے فربا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اس کا بھی اس کے اندر علاج ہے، وہ والا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ آپ کے بکرا جو بھی ہے وہ کھائے گا بھی زیادہ اور اس کو لگے گا بھی زیادہ، اور آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا بکرا جو ہے اس کی ہیلتھ اچھی ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کا جو اس مسالے کے استعمال سے جو ہے آپ کے بکرے کو انشاءاللہ ابھارے کی شکایت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب سے یہ مسالہ میں اپنے بکروں کو دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بکرے کو ابھارا بھی نہیں ہو رہا ہے کبھی، اور جو اس کے ساتھ جو بد ہضمی کی جو شکایت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس کا جو پیشاب پیلا آتا تھا وہ بھی سیٹ ہو گیا ہے، اور پیشاب کی جو بیماریاں ہیں ان کا بھی اس کے اندر علاج ہے۔ دانہ میتھی اس کے اندر ہے، اس کے استعمال، اس دانہ میتھی کا جو استعمال ہے اس سے جو ہے آپ کے بکرے کو جو ہے بخار بھی نہیں ہوگا، بخار، جسم کا درد
وغیرہ یا جو بھی آپ کے بکرے کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ اس ایک مسالے سے بہتر ہو جائیں گے، اور آپ کا بکرا کھائے گا بھی اچھا، رہے گا بھی تندرست، اور وزن بھی بڑھائے گا، اور اس کے پیٹ کی ڈیورمنگ بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے کالی جیری کا استعمال ہے۔ کالی جیری جو ہے پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے بہت کارآمد ہوتی ہے۔ یہ میں نے پنساری سے پوچھا تھا، اور مجھے انڈیا والے بھائی جنہوں نے یہ مسالہ بنانا سکھایا تھا انہوں نے بھی بتایا تھا۔ یہاں میں اگر یہ مسالہ کسی سے پوچھتا، جیسے کہ ہمارے یہاں فارمرز یا باڑے والے حضرات یا گھر میں پالنے والے بکرے والے ہیں، ان سے آپ ان کی جو ٹپس ہوتی ہیں یا مسالے وغیرہ کے حوالے سے جو وہ خود اپنے بکروں کو کھلاتے ہیں آپ پوچھیں، کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ انہوں نے مجھے بتا دیا، شاید اس وجہ سے انہوں نے مجھے بتا دیا کیونکہ وہ انڈیا میں اور میں یہاں پاکستان میں، تو ہمارا کوئی جو ہے کمپیریزن نہیں ہے کہ جی میں ان کا جو ہے کاپی کر کے میں اپنے بکرے تندرست کر کے اور مارکیٹ میں سیل کروں، یہ کروں، اس چیز کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ بہت دور ہیں۔ تو اس وجہ سے شاید بہرحال جو بھی ہے ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ مسالہ بتایا، اور اس سے میرے بکروں کو ماشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اور یہ مسالہ جو ہے اسپیشلی قربانی کے بکروں کے لیے تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے، اسپیشلی ان کو تو آپ لازمی یہ مسالہ کھلائیں۔ آپ یہ اچھی طریقے سے دیکھ لیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور اچھا، تو آپ یہ اپنے بکروں کو کس طریقے سے میں نے بتایا شکر میں بھی ملا کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بکرا شکر کے ساتھ اول تو کھا لیتا ہے، اگر نہیں کھاتا تو آپ پانی میں 1 چمچ جو ہے پانی میں ملا کر، اچھا ہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بکروں کو پہلے سے کوئی مسالہ وغیرہ یا اسٹامک پاؤڈر دیتے آئیں اور اس سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ یہ اپنے بکروں کو آرام سے 1 چمچ سے ڈائریکٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور 1 چمچ ہی دینا ہے آپ کو، تب ہمیں جب بھی آپ دیں اس کو 1 دن چھوڑ کے 1 دن یا 2 دن چھوڑ کے 1 دن۔ لیکن اگر آپ کا بکرا جو ہے پہلے کبھی کوئی مسالہ استعمال نہیں کیا اس نے تو آپ آدھے چمچ سے اسٹارٹ کریں گے۔ اچھا جی، اچھا آپ کو میں بتا دوں اگر آپ پانی میں ملا کے دیں گے تو اس سرنج کی مدد سے آپ جو ہے پانی میں ملا کے اس کو پلا سکتے ہیں۔ میں اپنے بکروں کو جو ہے پانی کے ساتھ ملا کر اس سے بھی پلا دیتا ہوں، میں کبھی اس کو دہی میں ملا کر بھی پلا دیتا ہوں، اور کبھی میں جو ہے یہ سرنج جو ہے اس کی مدد سے جو ہے میں ان کے منہ میں ڈال دیتا ہوں۔ اس سے میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ سرنج کا جو ہے 10 cc کا یہ سرنج ہے، اس کا منہ کاٹا ہوا ہے، اس میں بھرتا ہوں اور ایسے میں ان کے منہ کے اندر جو ہے یہ پورا مسالہ جو ہے ڈال دیتا ہوں، وہ آرام سے کھا جاتا ہے، اور میں شکر کے ساتھ بھی ملا کے دے دیتا ہوں۔ تو میرے بکروں کو تو ہر طرح سے عادت ہے ماشاءاللہ، وہ کھا لیتے ہیں۔ یہ سب میں طریقے آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں اپنے بکروں کو، بکریوں کو، دمبوں کو، بھیڑوں کو یا گائیں کو جس طرح بھی چاہیں وہ کھلا سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو تھے اس کے فائدے۔ اب میں آپ کو ایک ٹپس دے دوں جو میری اپنی آزمائی ہوئی ٹپ ہے، تو وہ یہ ہے کہ میرا جو بڑا والا جو بکرا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اسے ابھارے کی شکایت بہت زیادہ رہی ہے، جب سے میں نے اس کو معدے کا مسئلہ بھی رہا ہے، اس کو بدہضمی کی شکایت بھی سب سے زیادہ اسی کو رہی ہے۔ تو میں اس کو ڈاکٹرز کے لے کے گیا، ہر جگہ لے کے گیا، میں نے کہا 1 سال تک میں اس کا ٹریٹمنٹ کرتا رہا لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وقتی طور پہ کسی دوائی سے یا کسی مسالے سے فائدہ ہوتا تھا، لیکن پھر اس میں دوبارہ سے وہی جو ہے جڑی ہوئی مینگڑیاں وہ کرنا شروع کر دیتا تھا۔ میں جو بھی چیز اس کو کھلاتا تھا، چاہے وہ توڑی ہو یا سوکھی کتر ہو یا کوئی بھی دانہ ہو یا گھاس بھی زیادہ کھلا دیتا تھا، تو وہ جڑی ہوئی مینگڑیاں کرنا اسٹارٹ کر دیتا تھا۔ تو سب مجھے باڑے والے یا ڈاکٹر جس کے پاس میں جاتا تھا سب یہی بولتے تھے کہ جی اس کو بدہضمی کی شکایت ہے۔ اچھا جی، وہ بدہضمی کی شکایت جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہوئی؟ جو یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے جو میں نے آزمائی ہوئی ہے، اور 10 سے 12 دفعہ میں نے یہ کر کے دیکھا اور اس چیز کو روکا، تو مجھے اس کا جو ہے اندازہ ہوا کہ جی یہ کرنے سے میرے بکرے کا ہاضمہ خراب اور صحیح ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جی میں نے اپنے بکرے کو میں تیل تو دیتا ہی تھا، اس کا تو ایک اپنا فائدہ ہے، وہ ایک الگ اس کا جو ہے فائدہ ہے، اس کی ایک الگ اپنی جگہ ہے سرسوں کے تیل کی، لیکن آپ گھی اپنے بکروں کو کھلائیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے اندازہ ہو میرے بکرے کے پیٹ کے اندر جو تھی وہ خشکی بہت زیادہ تھی اور اس کی آنتوں میں خشکی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی جڑی ہوئی مینگڑیاں اور بدہضمی کی شکایت تھی۔ تو جب میں نے اپنے بڑے والے بکرے کو جو ہے گھی دینا اسٹارٹ کیا ہے تو اس کا جو ہاضمہ ہے وہ ماشاءاللہ سیٹ ہو گیا، اس کو توڑی بھی ہضم ہونے لگی، اس کو سوکھی کتر وغیرہ جو بھی دانہ میں کھلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سب ہضم ہونے لگا۔ تو یہ تھی میری طرف سے ایک چھوٹی سی ٹپ جو آپ اپنے بکروں کے اوپر جن کے ساتھ بدہضمی کا مسئلہ ہے یا نہیں بھی ہے، آپ اپنے بکروں کو گھی کا استعمال کریں، اس سے کیا ہوگا ان کے معدے کے اندر اور آنتوں کے اندر چکناہٹ پیدا ہوگی، جس سے ان کا ہاضمہ جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے صحیح ہوگا اور اچھا رہے گا، اور ماشاءاللہ وہ کھائیں گے اور ہضم بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ یہ مسالہ دیں تو کیا بہت اچھا رزلٹ اس کا آئے گا۔ تو یہ تھی آج کی جو میری ویڈیو جو میں نے مسالے کے حوالے سے بنائی تھی، تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔